بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ میں منحرف اراکین کے حوالے سے کیس زیر سماعت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ان ایم این ایز اور ایم پی ایز کے خلاف درخواست جمع کروا رکھی ہے، کیس دائر کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنی پارٹی کے فیصلے کے برعکس دوسری پارٹیوں کو سپورٹ کیا۔ مثال کے طور پر پنجاب میں پی ٹی آئی کے دامن سے وابستہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے ایم پی ایز نے موجودہ جو اس وقت اتحادی حکومت ہے پی ڈی ایم کی، ان کو سپورٹ کیا اور تقریباً 26 لوگوں نے ان کی فیور میں ووٹ دیا اور اپنی پارٹی کے جو پالیسی تھی اس کے اگینسٹ ووٹ کاسٹ کیا۔ تو ظاہر ہے جو پاکستان کا آئین ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا اور یہ لوگ نااہل ہو جاتے ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق۔ اس حوالے سے بھی ایک کیس ذرا زیر سماعت ہے اور اس کی سماعت جو ہے وہ منگل والے دن 2 دن بعد الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ آنے والی ہے، جبکہ وہ ایم این ایز جنہوں نے 20-22 جو کہ پی ٹی آئی کے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی جو وفاداری ہے، کمٹمنٹ ہے، وہ پی ٹی آئی سے تبدیل کر لی اور اپوزیشن کے ساتھ جا کر وہ رابطوں میں چلے گئے، سندھ ہاؤس میں پائے گئے اور پھر وہ جو اتحادی جماعتیں تھیں، وہ باپ تھی، وہ ایم کیو ایم تھی یا پھر کاف لیگ تھی، اپوزیشن نے ان اتحادی جماعتوں کی قیادت کو ان منحرف اراکین سے ملوایا اور ان کو باور کروایا کہ یہ 20-22 ایم این اے جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ عدم اعتماد میں اپنا میجارٹی ثابت نہیں کر سکے گی اور نو کانفیڈنس موو عمران خان کے خلاف کامیاب ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان منحرف اراکین کے اس فیصلے کے نتیجے میں جو حکومت وقت یا عمران خان کی اتحادی جماعتیں تھیں وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئیں اور پھر وہ جا کر اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ ان کے خلاف بھی اس وقت جو ہے سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے۔ اب اگر ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، ہم جمہوری نظام کے حامی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی جمہوریت کی بنیاد پر مورد وجود میں آیا تھا، تو پھر ہمیں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت کو فروغ دینا ہوگا، اپنے جمہوری اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا، جمہوری اقدار کو بھی مستحکم کرنا ہوگا، جمہوری روایات کو بھی آگے بڑھانا ہوگا۔ صرف جمہوریت کا راگ الاپنے سے جمہوریت مستحکم نہیں ہوگی۔ ہم ہمیشہ اس چیز کے شاکی رہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آمریت رہی، جمہوریت کو مستحکم نہیں ہونے دیا گیا، ماشاء اللہ نے ہمیشہ سیاسی نظام کے اندر مداخلت کی جس کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکی۔ لیکن سیاسی جماعتوں کے جو اپنے رویے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خود جمہوریت کو کمزور کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ماضی میں ہمیشہ مارشاء اللہ کے خلاف رہے ہیں اور جمہوریت کے دعوے دار رہے ہیں، وہ اپنا موقف اب کیا رکھتے ہیں عدالت کے سامنے۔ اور اب یہ سپریم کورٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس ایشو کو کس طرح مینیج کرتی ہے اور میرٹ پر کس طرح فیصلہ کرتی ہے۔ اگر ایسے منحرف اراکین جو اپنی پارٹی کے برعکس انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے یا فیصلہ کیا ہے، تو اب ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان میں رائج الوقت قانون اور آئین کے مطابق ان کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ صرف اس طرح ہی لوٹاکریسی ختم ہو سکتی ہے۔ فلور کراسنگ کو جب تک اس کی روح کے مطابق انفورس نہیں کیا جائے گا، پاکستان میں جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اگر ایم این ایز یا ایم پی ایز کو پاکستان کے قانون اور آئین کی پاسداری کا خیال ہوتا، ان کو یہ خوف ہوتا کہ ان کی سیٹ ختم ہو سکتی ہے یا وہ نااہل ہو سکتے ہیں، 1 ٹرم کے لیے یا 2 ٹرم کے لیے، ایون پوری زندگی کے لیے وہ نااہل ہو سکتے ہیں، تو کبھی بھی انہوں نے فلور کراس نہیں کرنا تھا، ڈیفیکشن نہیں کرنی تھی، جس کے باعث جمہوریت نے مستحکم ہونا تھا۔ یہ عجیب تماشا ہے، طرفہ تماشا ہے، پوری دنیا ہمارے اوپر ہنس رہی ہے کہ یہ کس طرح کی جمہوریت ہے کہ ہم جو الیکٹ ہوتے ہیں کسی اور پارٹی کے پلیٹ فارم پر اور پھر جب وقت آتا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا تو ہم دوسری پارٹی کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ساری دنیا نے دیکھا ہے
کہ لوگوں کی منڈی لگی ہے، لوگوں کے ایمان فروخت کیے گئے ہیں، پیسہ تقسیم ہوا ہے، اور پھر چاہے ہم اس کی تعویلات جو بھی پیش کریں، بہرحال کہیں نہ کہیں ترغیبات، کہیں نہ کہیں لالچ، کہیں نہ کہیں دھونس دھمکی، کہیں نہ کہیں آگے آنے والے الیکشن میں ٹکٹ کا کمٹمنٹ یا وعدہ وعید، کہیں نہ کہیں ایسا کچھ ضرور ہوا ہے جس کے نتیجے میں جمہوریت بہرحال کمزور ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے قانون اور آئین کے مطابق ان منحرف اراکین کے مستقبل کا کس طرح فیصلہ کرتی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پنجاب اسمبلیز کے ان 26 ایم پی ایز کے مستقبل کا کیا فیصلہ کرتا ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر منتخب ہونے کے باوجود موجودہ حکومت یعنی پی ڈی ایم کی حکومت کو سپورٹ کیا اور اپنی پارٹی کے خلاف، اس کی رائے کے خلاف ووٹ دیا۔ اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آنے والے ماہ و سال میں انشاءاللہ کوئی بھی ایم پی اے یا ایم این اے اپنی پارٹی سے انحراف نہیں کرے گا، اور اس طرح ہی جمہوریت اور جمہوری ادارے، جمہوری روایات اور جمہوری اقدار مستحکم ہو سکیں گی، اور پاکستان بھی ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے گا۔ اب بہت بڑا امتحان ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اور ہماری سپریم کورٹ کا، ہماری سب سے بڑی عدالت کا، کہ وہ اس ایشو کو کتنی گہرائی اور گہرائی میں جا کر انصاف کی سربلندی کے لیے کیا فیصلہ قوم کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میرے تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔